اللہ کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کی مرضی ہے کسی کا 1 روپیہ 1000 بن کے پلٹا دے، کسی کا 1 لاکھ بن کے پلٹا دے، کسی کا 19 لاکھ درہم بن کے پلٹا دے۔ وہ جانتا ہے نیتوں کو، وہ اعمال کو جانتا ہے کہ اس بندے نے مجھے 1 روپیہ دیا کس نیت پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال 1 دانے اور 700 کے ساتھ ضرب کر کے ابتدا دی ہے، ابتدا کی ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ اس کو 700 دے گا۔ اگر اللہ کی بات کے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے، اور اگر ہوتا تو اللہ کی قسم ہر بندہ صرف یہی دنیا میں تجارت کر رہا ہوتا۔ ہمیں کوئی 1 روپے کے عوض 2 روپے دے، کوئی 1 روپے کے عوض 3 روپے دے۔ بڑے تاجر حضرات بیٹھے ہیں، پراپرٹی کے کام کرنے والے بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، بتائیے کوئی پراپرٹی ایسی ہو کہ پتا ہو 1 لاکھ کی خریدوں گا، چند دنوں کے بعد 2 لاکھ کی بک جائے گی، اس کو منافع بخش سودا کہتے ہیں کہ خسارے والا؟ نفع مند ہے نا؟ 1 روپے کے بدلے میں صرف ڈبل مل جائے تو آپ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، 1 روپیہ دو میں 700 کر کے پلٹاؤں گا۔ لیکن اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھا کے اپنی امت کو کہہ رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اس کی تفسیر بعض لوگ کہہ سکتے ہیں وہ 700 آخرت میں ملنا ہے، وہ 700 شاید اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ جی ہاں، آخرت میں بھی دے گا، لیکن رسول اللہ کی اس حدیث کو ملائیے تو پتا چلتا ہے اس 700 میں سے بعض کو، اس 700 میں سے بعض مطلب اس 700 کا بعض حصہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، ایک بندے کی جائیداد 1 لاکھ روپے، رسول اللہ کا فرمان سنا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہے، 1 لاکھ کل جائیداد ہے، 1 لاکھ خرچ کر دیا، اب اس کے پاس بیلنس کیا رہا؟ تمہیں وہ بیلنس 0 نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ کی قسم، رسول اللہ کا قول اور فرمان ہے، اللہ کی قسم یہ صدقہ جو تو نے 1 لاکھ کیا ہے یہ تیرے مال کو کم نہیں کرے گا، تیرے پاس بڑھ کے ہی واپس آئے گا، واپس آئے گا۔ اگر رسول اللہ کی بات کے اوپر یقین اور اعتماد ہو، نکال کے دیکھ لیجئے وہ واپس لوٹ کے آئے گا۔ رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ واپس آئے گا۔ انفق الیک، خرچ کیجئے تاکہ آپ کے اوپر اللہ رب العزت خرچ کریں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی غریب کہنا چاہیے، غریب کہتے ہوئے بھی صحابہ کو حیا آتی ہے، مالی طور پہ کمزور صحابی حضرت بلال کو کہتے ہیں انفق یا بلال، انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا۔ بلال دیکھیے، انسان کی نیچرل ایک قدرتی فطرت ہوتی ہے، انسان جو مالدار ہوتا ہے اس کو کہتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ ہم بھی اپنے دوست احباب بھائیوں کزنوں میں سے ان کو کہتے ہیں جو مالدار ہو کہ بھائی زکوٰۃ دو، پیسے دو۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے غریب صحابی کو کہہ رہے ہیں بلال خرچ کر۔ بلال کے پاس، بیچارے کے پاس کیا ہے جو خرچ کرے؟ بلال خرچ کر، اور جو آسمان والا ہے کبھی نہ سوچی کہ تجھے محتاج رہنے دے گا، وجہ خرچ کرے گا تو محتاجی سے بچ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ ہوتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کو، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ قبر کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ جتنے میں نے جملے کہے ہیں ان میں سے ہر ایک جملہ ایک عنوان ہے اور ایک ایک جمعے کا متقاضی ہے۔